مرکز کی زعفرانی سیاست کو سپریم کورٹ کا جھٹکا، بھارت کی آئینی تاریخ کا ایک نادر فیصلہ۔ سپریم کورٹ نے ریاستی بلز کی منظوری کے لیے صدر جمہوریہ کے لیے بھی 3 ماہ کی مدت مقرر کر دی۔ کٹ پتلی گورنروں کے ہاتھ باندھ دیے گئے۔ یہ تو ابھی آغاز ہے، اصل معرکہ تو نیٹ امتحان کے خلاف ہے۔ چیف منسٹر تمل ناڈو اسٹالن کا دلچسپ تبصرہ۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دکن میڈیا کا اردو خبرنامہ اور میں ہوں اسماعیل ریحان۔ بھارت کی آئینی تاریخ میں پہلی بار سپریم کورٹ نے صدر جمہوریہ کے لیے ایک واضح اور قطعی مدت مقرر کرتے ہوئے یہ تاریخی فیصلہ سنایا ہے کہ وہ گورنروں کے توسط سے ارسال کردہ ریاستی اسمبلیوں کے منظورہ بلز پر 3 ماہ کے اندر فیصلہ کرنے کے پابند ہوں گے۔ عدالت عظمیٰ نے اس مدت سے تجاوز کی صورت میں معقول وجوہ درج کرنے اور ریاست کو اس سے مطلع کرنے کو بھی لازمی قرار دیا ہے۔ یہ فیصلہ نہ صرف ایک قانونی پیش رفت ہے بلکہ ایک سیاسی زلزلہ بھی ہے، جس نے مرکز میں برسر اقتدار حکومت کی جانب سے ریاستوں پر بالواسطہ دباؤ ڈالنے کی روش اور گورنروں کو کٹ پتلی راج میں تبدیل کرنے کی کوششوں پر کاری ضرب لگائی ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ گورنر اگر کسی بل کو صدر کے لیے محفوظ رکھیں اور صدر اس کی منظوری سے انکار کریں تو ریاست کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایسے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرے۔ بتاتے چلیں کہ اس فیصلے کی جڑیں اس وقت مضبوط ہوئیں جب تمل ناڈو حکومت نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ گورنر آر این روی نے 12 میں سے 10 بلز کو برسوں تک التوا میں رکھ کر آخرکار مسترد کر دیا، جس پر اسمبلی نے انہیں دوبارہ منظور کر کے صدر جمہوریہ کو بھیجا، اور عدالت نے بھی اس پورے عمل کو آئینی طور پر ناقص اور غیر قانونی قرار دے کر کالعدم کر دیا۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ اور ڈی ایم کے صدر ایم کے اسٹالن نے اسے یوم فتح قرار دیتے ہوئے پارٹی کارکنوں کے نام اپنی فتح کی چھٹی میں کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ صرف آغاز ہے، اصل معرکہ تو نیٹ امتحان کے خلاف ہے جس میں قانونی جنگ جاری رہے گی۔ انہوں نے سابق وزرائے اعلیٰ سی این انا دورائی اور کروناندھی کا حوالہ دیتے ہوئے ریاستی خود مختاری کے اصول کو دہرایا اور کہا کہ جب کبھی ریاستی حقوق پر ضرب پڑے گی میں ایک منتخب وزیر اعلیٰ اور ڈی ایم کے صدر کی حیثیت سے اس کے تحفظ کے لیے صف اول میں کھڑا رہوں گا۔ اسٹالن نے گورنر پر الزام عائد کیا کہ وہ بطور چانسلر ریاست کی اعلیٰ تعلیمی شناخت کو زعفرانی سیاست سے مسخ کرنا چاہتے ہیں، جس کے خلاف اسمبلی نے بلز منظور کیے تھے اور گورنر نے ان پر دستخط سے انکار کر دیا۔ یہ فیصلہ آئندہ کے لیے تمام گورنروں اور مرکز کو ایک آئینی وارننگ ہے کہ ریاستوں کے جمہوری و آئینی اختیارات کو بے جا تاخیری حربوں یا زعفرانی نظریاتی ایجنڈے سے پامال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسٹالن نے اسے صرف تمل ناڈو کی نہیں بلکہ تمام ریاستوں کی اجتماعی فتح قرار دیا اور کہا کہ مودی خود کو چوکیدار کہتے ہیں لیکن اصل چوکیدار سماجی انصاف اور ریاستی خود مختاری کا اسٹالن ہے۔ انہوں نے 9 اپریل کو منعقدہ نیٹ کے خلاف کل جماعتی اجلاس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، ہم اس قانونی جنگ کو انجام تک پہنچائیں گے۔ انہوں نے ڈی ایم کے اور اتحادی جماعتوں کے ارکان پارلیمان کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ ہمارے 39 ارکان لوک سبھا اور راجیہ سبھا نے منی پور، وقف بل، تمل ماہی گیروں پر حملے، تعلیمی اور منریگا فنڈز کے تعطل جیسے مسائل کو قومی سطح پر گونجدار آواز دی ہے۔ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ نہ صرف ریاستی اسمبلیوں کے اختیارات کی توثیق ہے بلکہ گورنری نظام کو مرکز کی کٹ پتلی سیاست سے آزاد کرانے کی ابتدائی گھنٹی بھی۔ یہ فیصلہ ظاہر کرتا ہے کہ جمہوری ہندوستان میں اب ایسی مثالیں برداشت نہیں کی جائیں گی جہاں مرکز اپنی پسند کے گورنروں کے ذریعے ریاستی فیصلوں میں دانستہ رکاوٹیں کھڑی کرے۔ یہ محض ایک عدالتی فیصلہ نہیں بلکہ مرکز کی آمرانہ روش کے خلاف وفاقی ڈھانچے کی بازیابی کا اعلان بھی ہے۔ آئین کی روح اب گورنروں کی زعفرانی سایہ داری سے آزاد ہونے کا راستہ دیکھ رہی ہے اور یہ آغاز ہے اس طویل جدوجہد کا جو ریاستی خود مختاری، جمہوری وقار اور سماجی انصاف کی بحالی کے لیے کی جا رہی ہے۔ ہونٹوں سے ہو کر جو دل تک جائے، ذائقے سے جس کے سب کا جی للچائے ہے، اگر یہ ممکن کوالٹی کے ساتھ فینسی آئس کریم کی ہو پھر کیا بات۔ اپنی ریمارکیبل سکسیس کو نظر میں رکھتے ہوئے اب فینسی آئس کریم نے پہلی بار شہر حیدرآباد میں کچھ نیا کرنے کی ٹھانی ہے، یعنی کوالٹی، کوانٹیٹی اور ویرائٹی کا زبردست کمبینیشن، وہ بھی انتہائی کفایتی داموں پر۔ آئس کریمز کے ایسے ریٹس جو شاید ہی کوئی پارلر پر دستیاب ہو۔
बेहतरीन एम्बियंस के साथ फैमिली सेक्शंस भी अवेलेबल हैं। हमारा मकसद कस्टमर सेटिस्फेक्शन। हर किस्म की पार्टी के ऑर्डर्स के लिए बेहद मुफीद और क्यों ना हो हमारा प्रोडक्ट ISO सर्टिफाइड जो ठहरा। यू कैन फाइंड आवर पार्लर्स एट याकुतपुरा, दिलसुख नगर, फतेह दरवाजा एंड मेहदीपट्टनम। फैंसी आइसक्रीम हैदराबाद। अब आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब। उत्तर प्रदेश की गलियों में जब मजहबी जुलूस निकालते हैं तो सिर्फ ढोल नहीं बजते, पुलिस की लाठियां भी जवाब देती हैं और ये लाठियां हर बार एक ही सिमत झुकती हैं। हालिया दिनों में अलीगढ़ से कानपुर, मेरठ से वाराणसी और लखनऊ तक एक ही कहानी दोहराई जा रही है। अगर तुम अकलियत हो तो तुम्हारी मजहबी वाबस्तगी, तुम्हारा एहतजाज, तुम्हारी खामोशी सभी मुश्तबा ठहरती है। अलीगढ़ में एक जुलूस के दौरान महज अफवाह फैली और लाठियां बरसने लगीं, मगर हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ मखसूस चेहरों पर। ये वो लम्हा था जब कानून अपनी आंखें बंद करके नहीं बल्कि चश्मा उतार कर देख रहा था ताकि पहचान आसान हो जाए। गिरफ्तारियों की फहरिस्त बताती है कि जुर्म नहीं, शनाख्त अहम है। कानपुर में लोग महंगाई के खिलाफ पुरअमन एहतजाज के लिए निकले, हाथों में बैनर थे, जुबान पर नारे, मगर हुकूमत के नजदीक ये काफी था इन्हें बगावत के जुमरे में डालने के लिए। थानों के दरवाजे खुल गए और जेल की कोठरियों ने खैर मकदम किया। सवाल यह है कि अगर एहतजाज करना जुर्म है तो जमहूरियत की गाइड बुक में आइन का बाब किस लिए लिखा गया था? फिर बात आती है मेरठ की, जहां दीवारें बोलने लगीं मगर अल्फाज नफरत में बुझे हुए थे। मजहब के खिलाफ जहर दीवारों पर पेंट किया गया। पुलिस ने रस्मी मुकदमा दर्ज किया मगर दीवार से पहले दिमाग साफ करने का कोई बंदोबस्त नहीं किया। नफरत तब तक नहीं रुकती जब तक उसकी जड़ ना काटी जाए, और यहाँ तो जड़ों को पानी दिया जा रहा है। वाराणसी में नफरत अंगेज तकारीर का बाजार गर्म रहा। अकलियतों के खिलाफ वो जुबान इस्तेमाल की गई जिसे सुनकर जमीन कांप उठे, मगर सरकार की खामोशी इस कदर पुरसुकून थी कि गोया कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ सवाल यह है कि कानून का तराजू क्या सिर्फ उनके खिलाफ झुकता है जो कमजोर हैं, या जो ताकत में हैं वो कानून से ऊपर हो गए हैं? और आखिर में लखनऊ, जहां सियाह पट्टी बांध कर पुरअमन मुजाहरा करने वाले शहरियों को भी मुजरिमों के सफ में खड़ा कर दिया गया। उन पर मुकदमे दायर हुए, शनाख्ती कार्ड मांगे गए और फहरिस्तें तैयार की गईं। लगता है अब इख्तिलाफ करना शनाख्ती खतरा बन गया है। जमहूरियत की रूह सवाल उठाती है और उत्तर प्रदेश में हर सवाल उठाने वाला रियासती जबर का हदफ बन जाता है। ये तमाम वाकयात सिर्फ मकामी खबरें नहीं बल्कि इस सोच का मजहर हैं जो रियासती ताकत को मखसूस सियासी एजेंडे के तहत इस्तेमाल कर रही हैं। जब 19 साला लड़की 6 दिन तक दरिंदगी का निशाना बनती है और पुलिस बेखबर रहती है तो ये सिर्फ कानून की नाकामी नहीं बल्कि इंसानियत के कत्लेआम की गवाही है। क्या वो बुलडोजर कभी उन दरिंदों के घरों पर भी चलेगा, या सिर्फ उन झोंपड़ियों को मिस्मार किया जाता रहेगा जो किसी अकलियती खानदान की पनाहगाह हैं? क्या नफरत उगलने वाले मुकर्रिरीन पर भी मुकदमात होंगे, या सिर्फ बैनर उठाने वाले तलबा को हदफ बनाया जाता रहेगा? उत्तर प्रदेश अब एक रियासत नहीं, एक तजुर्बा गाह है जहां आईनी हुकूक का पोस्टमार्टम हो रहा है और अकलियतों की शनाख्त को जुर्म के खाने में रखा जा रहा है। अगर आज हमने सवाल ना उठाए तो कल हमारी खामोशी भी फर्द जुर्म बन जाएगी। तो नाजरीन, आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।